نحمدك يا الله ونستعينك يا رسول الله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء آمنت بالله صدق الله العظيم. آج کا میرا موضوع گفتگو فتنہ الحاد اور اس کا رد ہے. جیسے ہی اس عنوان کو سنا جاتا ہے تو ذہن کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ الحاد کیا ہے اور ملحد کسے کہتے ہیں. مختصر سی بات کرتا ہوں. الحاد یا ملحد ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے. ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ ستارے ہیں، جو خود بخود وجود میں آئے ہیں، اس کو بنانے والی کوئی ذات نہیں ہے. مگر اگر باشعور انسان اس نظام کو دیکھے، سمندروں کے نظام کو دیکھے، آسمانوں کے نظام کو دیکھے، چاند کے نظام کو دیکھے، ان نظام سے فائدہ اٹھاتی ہوئی زندگی اور اس زندگی کے نظام کو دیکھے تو پتہ لگتا ہے کہ جو ایک منظم و بامقصد طریقے سے چل رہے ہیں، یقیناً اس کے پیچھے چلانے والی کوئی ذات موجود ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک دو پتھر تھے، وہ آپس میں ٹکرائے، ان کا آپس میں ٹکرانا وہ ایکشن ہے. بعد میں ری ایکشن ہوا جس کی وجہ سے یہ زمین بنے، سورج بنا، آسمان بنے. لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہارا ایک الہ ہے جو تم فزکس کے اندر اپنے ابتدائی بچوں کو کھول کھول کر پڑھاتے ہو. تم کہتے ہو کہ ایک الہ ہے کہ ایوری ایکشن ہیز اے ریئیکشن which is equal in magnitude but opposite in direction. جب تم یہ بات کرتے ہو میں تم سے پوچھتا ہوں، تم ہر ریئیکشن سے پہلے کہتے ہو کہ ایکشن موجود ہے، لیکن تم یہ بات بھی کرتے ہو ریئیکشن سے پہلے اگر ایکشن ہے تو ایکشن کرنے والا کوئی کریٹر بھی موجود ہوتا ہے. بتاؤ کریٹر کون ہے؟ جہاں پر ملحدین کی جو ہے وہ علم ختم ہو جاتا ہے، جہالت اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں جانتے. جہاں پر اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ وہ ذات جس نے اس تمہارے نظریے کے مطابق ایکشن کو کیا وہ کوئی ذات نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. وہ کہتے ہیں کہ مان لیتے ہیں کہ ایک ذات موجود ہے کہ جس نے جو ہے کائنات کو، زمین کو، سورج، چاند، ستارے، سمندروں کو بنایا. تو مجھے یہ بتاؤ اس ذات کو کس نے بنایا؟ ہم نے کہا ہم اس کو خالق کہتے ہیں نہ کہ مخلوق کہتے ہیں. جبکہ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ ایمان ہے کہ جس کو بنایا جاتا ہے اسے مخلوق کہتے ہیں، جسے نہیں بنایا جاتا اسے خالق کہتے ہیں. اور خالق کا کوئی خالق نہیں ہوتا بلکہ مخلوق کا خالق ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں کہ خالق کا کوئی خالق نہیں ہوتا. جو چیز خالق میں ہوتی ہے وہ مخلوق میں نہیں ہوتی، جو مخلوق میں ہوتی ہے وہ خالق میں نہیں ہوتی. مگر جو ہمارا قرآن ہے جب اس کو پڑھتے ہیں تو ایک جگہ پر تم کہتے ہو انک انت السمیع العلیم کہ وہ جو ہے سمیع ہے، وہ علیم ہے. لیکن پھر اگلے ہی پل میں تم کہتے ہو فجعلناہ سمیعا بصیرا کہ اس خدا نے جس کو تم سمیع کہتے ہو، علیم کہتے ہو، اس نے جب انسان کو بنایا اسے بھی سمیع بنا دیا، علیم بنا دیا. اب جو چیز خدا میں ہے وہی مخلوق میں ہے، جو مخلوق میں ہے وہی خدا میں ہے. تم اس میں کس طرح فرق کر سکو گے؟ ہم کہتے ہیں کہ تو سمیع ہے، تو علیم ہے. مگر وہ کہتا ہے میں نے تمہیں بنایا سمیع ہے، میں نے تمہیں بنایا علیم ہے. وہ سمیع اپنی ذات کے مطابق ہے، ہم سمیع جو ہیں اس کی عطا سے ہیں. تو گویا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ خالق کی قدرت ہے جس کو جس طرح چاہے بنا سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم اعتراض یہ کر دیں گے کہ جو چیز کو بنا سکتا ہے اسے خالق کہتے ہیں. تو برائی انسان کے اندر موجود ہے، مخلوق کے اندر برائی بھی موجود ہے. خدایا تو پھر تم یہ کہتے ہو کہ خدا نے برائی کو بنایا ہے، جس نے جس چیز کو بنایا ہو وہ اسے پسند کرتا ہے. وہ یہ معلوم ہوا خدا کی برائی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ کس طرح ممکن ہے؟ ہر اس دنیا کے اندر اسلامات کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، چاہے وہ یہودیوں کا مذہب ہو، چاہے وہ عیسائیوں کا مذہب ہو، چاہے ہندوؤں کا ہو، چاہے سکھوں کا ہو، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا نظریہ ہے
سمجھا جا سکتا ہے نہ دیکھا جا سکتا ہے. وہ اس کائنات کا نظام بھی ہمیں یہ بتاتا ہے جو بامقصد اور منظم طریقے سے چل رہا ہے کہ خدا کی ذات موجود ہے اور موجود رہے گی. وہ سائنس کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں سائنس جو ہے ترقی کرتی ہے, ڈیولپمنٹ کرتی ہے, ایک نیا انداز لے کر آتی ہے. یہ جو کتنا الہاد ہے یہ بھی سائنس کی ایک پروڈکٹ ہے. جس طرح سائنس ترقی کرتی ہے اسی طرح اس کی جو پرانی پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے. اسی طرح یہ کتنا الہاد اس کی ایک پروڈکٹ ہے. آج اس نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے. ہم مسلمانوں کو چاہیے اس پروڈکٹ پر کام کریں اور اس کے بھرپور جو ہے ہم اندر جوش ہو کر ایک بامقصد ہمت کے ساتھ نکل کر اس کے خلاف کام کریں. ہم تو کہتے ہیں کہ کالی چیز اور یونیورسٹیوں کی وجہ سے یہ حال پھیلا ہے, لیکن میرا یہ نظریہ ہے کہ ہم جو لوگ ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں ہم نے اپنی تعلیم کو اس قدر نیچا کر دیا, لوگوں کی نظروں کے اندر اس قدر اس کا معیار بتا دیا جس کی وجہ سے وہ آج ہمیں مولوی کی صورت میں دیکھتے ہیں. وہ ہماری بات کو نہیں دیکھتے. اگر ایک داڑھی والا شخص آ کر کہتا ہے کہ مسلمان موجود ہے, اللہ ایک ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ بات کو نہیں مانتے. لیکن نہیں, داڑھی کٹ کوئی شخص کہتا ہے اس کی بات کو مانتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تم نے پڑھا, تم نے اس کی کتابوں میں پڑھا, قرآن میں پڑھا, ہر چیز میں پڑھا, مگر اپنے کردار سے اس کو نکال کے پھینکا. تم مولوی ہو, ہم علماء ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو دائرہ ہے وہ مسجد سے باہر تک نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ علماء میں سے ہر ایک کو وزیر اعظم بننا چاہیے, صدر بننا چاہیے, جہاں تک کہ پولیس اسٹیشن کے ہر ہوتے پر, اس دنیا کی کائنات کے ہر ہوتے پر ایک عالم دین کو ہونا چاہیے تاکہ اس دنیا کا نظام اسی طرح چل سکے جس طرح اللہ شریف نے بتایا ہے, جس طرح قرآن میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صحیح معنی میں